अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क्किहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफिआ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्कन वर्ज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वर्ज़ुक़ना इज्तिनाबह। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल हुदा वत्तुक़ा वल अफ़ाफ़ वल गिना। ए अल्लाह, बेशक हम आपसे हिदायत, तकवा, पाक दामनी और बेनियाजी का सवाल करते हैं। इस खूबसूरत दुआ के साथ आज का दौरे कुरान का आगाज़ करते हैं। कल हम तीसरा पारा कर रहे थे और तीसरे पारे के नेट की वजह से 4 रुकू हमारे अ, ना हो पाए, तो जिसको हम यहाँ से लेकर और फिर हम आगे बढ़ेंगे। सूरत आले इमरान आ रही है थर्ड पारे के आखिर में, तीसरे पारे के आखिर में, और वहीं से सिलसिला शुरू करेंगे। 4 रुकू जो है वो हम पढ़ के और फिर हम आगे बढ़ेंगे, फोर्थ पारे की तरफ चलेंगे। तो शुरू करते हैं। रुकू नंबर 6, सूरत आले इमरान। उन्वान है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर उठाए जाने का बयान। छठे रुकू में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को तसल्ली दी गई कि अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाएगा, उन्हें आसमान पर उठा लेगा और उनके दुश्मनों को दुनिया और आखिरत में अजाब से दो चार फरमाएगा। हम रुकू नंबर 5 देख लेते हैं ताकि एक ही टॉपिक है और बात मुकम्मल हो जाए। और यहाँ से चलते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत, मोजज़े और पुकार। 5, रुकू नंबर 5 का उन्वान है। 5वें रुकू में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बग़ैर वालिद के मौजिज़ाना विलादत और फिर उनके हाथ से ज़ाहिर होने वाले बहुत से मौजिज़ात का बयान है। उनकी इस पुकार का भी जिक्र है कि मन अंसारी इलल्लाह, के कौन है जो अल्लाह के लिए यानी उसके दीन की नुसरत के लिए मेरा साथ देगा। महज चंद अफराद ने उनकी दावत कबूल की और अल्लाह की फरमाबरदारी और उसके दीन की सरबुलंदी के लिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का साथ देने का ऐलान किया। रुकू नंबर 6, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर उठाए जाने का बयान। छठे रुकू में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को तसल्ली दी गई कि अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाएगा, उन्हें आसमान पर उठा लेगा और उनके दुश्मनों को दुनिया और आखिरत में अजाब से दो चार करेगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का मामला मुश्तबे है, जो सूरह नास में, हम सूरह अन्निसा में हम इंशाअल्लाह उसे देखेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मौजिज़ाना तौर पर दुनिया से उठाया आसमानों की तरफ, और क़यामत के नज़दीक उन्हें दोबारा से दुनिया में भेजा जाएगा। और तब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उम्मत मोहम्मदी की हैसियत से दुनिया में रहेंगे, और जो हालात और वाक़यात हैं कि जंगें होंगी और जो हम सब जानते हैं। और इसके अलावा मुश्तबे जो मामला है वो ये है कि जब अल्लाह के रसूल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ जो चंद लोग ईमान लाए थे, वो और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुश्मन से बचकर एक जगह पनाह लिए हुए थे। जब उस दुश्मन को खबर हुई कि आप फला जगह पनाह लिए हुए हैं, तो वो पहुंचे और उनमें एक बड़ा बहादुर बन रहा था कि मैं ईसा को बाहर लाऊंगा, मैं ईसा को सूली पर चढ़ाऊंगा। वही आगे बढ़कर उस जगह जहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने हवारियों के साथ थे, वो अंदर गया, और अल्लाह सुब्हानहू ताला की मशीयत ये थी कि अल्लाह सुब्हानहू ताला ने मौजिज़ाना तौर पर अपनी अपनी हिकमत से, अपने फैसले से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को वहाँ से उठाया, गायब किया, यानी कि नज़र से ओझल कर दिया, और उस शख्स को जो अंदर आया था उसको ही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शबी दे दी।
اور جب اس اندر آنے والے کے پیچھے والے جب اندر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ عیسیٰ تو یہ ہے، پکڑو اس کو اور اس کو سولی چڑھا دو۔ اور وہ چیختا چلاتا رہا کہ میں عیسیٰ نہیں ہوں، میں عیسیٰ نہیں ہوں، اور انہوں نے اس کو سولی پر چڑھا دیا۔ قیامت تک کے یہ لوگ جنہوں نے سولی چڑھائی، اور بعد میں آنے والے سب لوگ اس معاملے میں شبے میں ہیں، شک میں ہیں۔ اور یہ شبہ اور شک جو ہے، قیامت کے نزدیک جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے تو وہ سارے کے سارے شکوک و شبہات دور ہو جائیں گے اور سارے عیسائی مسلمان ہو جائیں گے۔ لیکن بدقسمتی ان عیسائیوں کی ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے عیسائیت کی ہی حالت میں دنیا سے، شرک کی حالت میں ہی دنیا سے چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ رکن نمبر 7، دعوت کی بنیاد مشترکہ باتوں کو بناؤ۔ دعوت کی بنیاد مشترکہ باتوں کو بناؤ، جس میں مشترک ہیں باتیں جو اہل کتاب ہیں، ہمارے بھائی ہیں وہ بھی اہل کتاب، ان پر بھی آسمانی کتب نازل ہوئی۔ اور وہ اور ویسے اگر ہم بنیادی طور پر دیکھیں کہ ابا آدم اور اماں حوا کی اولاد ہی دنیا میں ہیں، سب کے سب مختلف مذاہب، قبیلے، قبائل بن چکے، لیکن سب کے سب اگر بنیادی طور پر دیکھیں تو ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرمائے۔ 7ویں رکوع میں اہل کتاب کو دعوت دی گئی کہ آؤ ہم سب آسمانی کتابوں کی مشترکہ تعلیم کو قبول کر کے اختلاف ختم کرتے ہیں۔ مشترک بات کیا تھی؟ مشترک بات یہ ہے کہ وہ مشترکہ تعلیم یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اور اس کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ لا الہ الا اللہ اگر آپ نے دل سے پڑھ لیا ہے اور ہر نماز میں آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا اقرار کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، پھر اگر آپ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے در پر آستانے پر جاتے ہیں تو پھر آپ اللہ سے بے وفائی کرتے ہیں۔ اللہ کا کلمہ لا الہ الا اللہ آپ کے دلوں میں نہیں اترا۔ تو سب سے پہلے مشترک بات کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرنا، نہ اس کی ذات میں، نہ اس کی صفات میں، نہ اس کی ربوبیت میں، نہ اس کی الوہیت میں۔ نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے، کوئی اس کی اولاد نہیں۔ جیسے کہ یہود و نصارہ نے اللہ کا بیٹا بنا دیا اپنے اپنے رسولوں کو، یہود نے حضرت عزیر کو، اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو، اور مشرکین مکہ نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا ڈالا، یعنی کہ اللہ کی ذات میں کوئی کمی کسر نہیں چھوڑی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ خطرناک شرک اللہ کی ذات شرک، اللہ کی صفات میں کسی کو شامل کر دینا کہ اللہ راضی کے تو کوئی اور بھی رزق دے سکتا ہے، اللہ بیٹے دیتا ہے، کوئی اور بھی شاید بیٹے دیتا ہے، کسی کے آستانے پہ جا کے فریاد کر لو۔ تو یہ سب کے سب کیا ہے؟ شرک کی گندگی اور غلاظت ہے۔ یہ اللہ معاف نہیں کرے گا، اس چیز کو اپنے دل میں بٹھا لیں، پختہ عقیدہ، اپنا عقیدہ پکا کر لیں، لا الہ الا اللہ، بس اللہ پر جم جائیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اور اس کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں۔ سمعنا واطعنا، سنا ہم نے، سنا ہم نے اطاعت کی، یعنی کہ جب تورات تھی تو تب تورات تھی، جب زبور آئی تو تب زبور تھی، جب انجیل آئی تو پھر انجیل کا قانون آ گیا، اس کو ماننا تھا۔ اب قرآن مجید ہے تو اب قرآن مجید رہے گی کہ قیامت کے دن تک۔ وہ ساری کی ساری کتابوں کی تصدیق کرتی ہے قرآن مجید، وہ سارے احکامات جو ان میں آئے تھے ان سب کی تصدیق کرنے والی ہے یہ کتاب۔ گویا جب بھی کسی فریق کو دعوت دینی ہو تو دعوت کی بنیاد ایسے نکات کو بنایا جائے، کسی کو بھی، عیسائی کو، یہودی کو، ہندو کو، کسی کو بھی، تو جو دونوں فریقوں کے درمیان مشترک ہو، ایسا طریقہ اپنایا جائے۔ اہل کتاب کی محرومی کہ انہوں نے اس دعوت کو قبول نہ کیا، بلکہ دوسروں کو بھی توحید کی راہ سے روکنے کا جرم کیا۔ عیسائی اس بات کو نہیں مانتے جو وہ عقیدہ بنا کر رکھے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق، وہ ان کو ہی خدا اور خدا کا بیٹا نعوذ باللہ سمجھتے ہیں۔ رکو نمبر 1، یہودیوں کی سازش اور گمراہی۔ 8ویں رکو میں یہود کی ایک سازش اور ایک گمراہی کا ذکر ہے۔ انہیں اس بات پر شدید غصہ تھا کہ جو بھی مسلمان ہوتا ہے وہ اس دین پر قائم رہتا ہے اور اسے چھوڑتا نہیں، یعنی اتنا پکا جم جاتا ہے کہ دین ہی اتنا خوبصورت ہے، دلوں کو روشن کر دیتا ہے، آنکھوں کو نور بصیرت دیتا ہے، آخرت کی فکر دلاتا ہے، شرک کی گندگی اور غلاظت سے پاک کر دیتا ہے، ادھر ادھر کے واسطے وسیلوں سے چھڑوا کر صرف اور صرف اللہ کے در کا فقیر بنا دیتا ہے۔ یہ ہے دین اسلام، پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اور شام کے وقت اسلام کو چھوڑنے کا اعلان کرے، یعنی کہ ان کو
انہوں نے یعنی اہل کتاب یہود نے انہوں نے سازش کے تحت طے کیا کہ ہم صبح کے وقت ظاہری طور پر اسلام قبول کریں گے اور شام کے وقت اسلام کو چھوڑنے کا اعلان کریں گے۔ اب کوئی آپ کے سامنے اس طرح کی کام کرے گا تو آپ کا بھی ایمان خطرے میں پڑ جائے گا نا۔ لوگ آپ کے سامنے ہر روز ایسے کام کریں گے تو مدینہ میں یہ سازش چلائی گئی تاکہ اسلام کی ساخ متاثر ہو اور کچھ لوگوں کے دلوں میں اس کے حوالے سے شکوک و شبہات پیدا ہو جائیں۔ اس رکوع میں یہود کی ایک گمراہی بھی بیان ہوئی۔ گمراہی کیا ہے؟ ان کا دعویٰ تھا کہ ہم غیر یہودیوں کے ساتھ ہر قسم کی زیادتی کر سکتے ہیں اور اس پر اللہ ہمیں سزا نہیں دے گا۔ شریعت پر عمل صرف یہود کے درمیان ہوگا، غیر یہودیوں کے لیے کوئی شریعت نہیں۔ یہ ایک عجیب و غریب دعویٰ تھا جو انہوں نے کر رکھا تھا، یہ انہی کی عقلوں پر تھا کہ انہوں نے اپنی عقل سے یہ سمجھ رکھا تھا۔ اللہ نے ان کے اس دعوے کو جھوٹ قرار دیا، اللہ نے ان کے اس دعوے کو جھوٹ قرار دیا اور انہیں دردناک سزا کی وعید سنائی، دردناک عذاب کی وعید سنائی۔ اللہ کا ضابطہ تو یہ ہے کہ جو بھی ایمان لائے گا اور تقوی کی روش اختیار کرے گا اللہ اسے ضرور نوازے گا، خواہ وہ کسی نسل اور کسی رنگ کا ہو۔ پارہ نمبر 3 کا رکو نمبر سورت آل عمران کے رکو نمبر 9، آخری رکو۔ انبیاء کا اللہ سے عہد، عنوان ہے انبیاء کا اللہ سے عہد۔ 90 رکو میں انبیاء کرام علیہم السلام سے انبیاء کرام علیہم السلام کے لیے لیے گئے ایک عہد کا ذکر ہے۔ تمام انبیاء علیہم السلام سے اللہ نے عہد لیا کہ تمہاری موجودگی میں اگر آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ جائیں تو ان پر ایمان لانا اور ان کا ساتھ دینا، یعنی کہ پھر جو نبی موجود ہوں گے آپ سے پہلے تو پھر ان کی وہ نبی تو کہلائیں گے ظاہر ہے، لیکن وہ پھر امت محمدی بن کر، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ جب وہ آئیں گے قیامت کے نزدیک تو امت محمدی بن کر رہیں گے۔ تو ان پر فرمایا کہ جو تمام انبیاء علیہ السلام سے اللہ نے عہد لیا کہ تمہاری موجودگی میں اگر آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ جائیں تو ان پر ایمان لانا اور ان کا ساتھ دینا۔ تمام انبیاء کرام علیہم السلام نے اقرار کیا کہ ہم ایسا ہی کریں گے۔ اب جو لوگ بھی ان انبیاء کرام علیہم السلام کے نام لیوا ہیں نا، کوئی عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہے، کوئی تو موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، کوئی داؤد علیہ السلام کو مانتے ہیں، ان پر لازم ہے کہ وہ اپنے انبیاء کے لیے ہم پہ اپنے انبیاء کے کیے گئے عہد کی پابندی کریں۔ ان کے نبیوں نے تو پابند عہد کیا تھا نا اللہ سے، ان کی امتیں کیوں نہیں اس عہد کی پابندی کرتی جن کو اپنی جان سے زیادہ چاہتی ہیں، اپنے انبیاء کا کتنا احترام کرتی ہیں اور اپنے اپنے دین میں بہت نیک ہیں، بہت اپنی جو مقام پر ہیں وہ لوگ، لیکن اب شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں آ کر جو نیک عمل ہوگا وہی قبول ہوگا۔ یہودیوں اور عیسائیوں کو چاہیے کہ اپنے انبیاء کے عہد کا پاس کرتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے آئیں اور دین اسلام کو قبول کر لیں۔ اس رکوع میں خبردار کیا گیا کہ اگر کسی نے دین اسلام کو قبول نہ کیا تو اللہ یہ روش ہرگز قبول نہیں کرے گا کہ کوئی عیسائی رہے، اللہ قبول نہیں کرے گا۔ کوئی اہل کتاب میں سے رہے، اللہ قبول نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ اب کامیابی کا سرٹیفکیٹ اس کو ملے گا جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر قرآن مجید کو تھامے گا اور اس سے رہنمائی اور رہبری لے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے ہدایت حاصل کرے گا۔ ایسے لوگوں پر اللہ کی طرف سے دنیا میں جو قبول نہ کرے ان کے لیے بات ہو رہی ہے کہ اگر کسی نے دین اسلام کو قبول نہ کیا تو اللہ یہ روش ہرگز قبول نہیں کرے گا۔ ایسے لوگوں پر اللہ کی طرف سے دنیا میں لعنت اور آخرت میں دردناک عذاب ہوگا۔ عذاب علیم کہا ہے قرآن مجید میں، دردناک عذاب۔ ہاں اگر وہ توبہ کریں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا کر اسلام قبول کر لیں تو پھر اللہ کے ہاں ان کی بخشش کی صورت پیدا ہو جائے گی، یعنی کہ زندگی کی حالت میں اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے، توبہ کو پسند کرتا ہے اور توبہ کرنے والے کی طرف
अगर बंदा चल कर आता है तो अल्लाह ताला दौड़ के आता है, अल्लाह ताला इतना खुश होता है तौबा करने वाले से, और तौबा और बंदे की तौबा का इंतजार करता रहता है। वो रब कितना बड़ा मेहरबान है, वो रब कितना बड़ा मेहरबान है। कितनी बड़ी बदनसीबी है कि जो इस चीज से महरूम है। तीसरा पारा हमारा कंप्लीट हुआ, हम चौथे पारे की तरफ चलते हैं। मुख्तसर खुलासा मज़ामीन कुरान, चौथा पारा। कुरान मजीद के चौथे पारे में सूरह आले इमरान के आखिरी 11 रुकू, यानी रुकू 10 ता 20, और सूरह निसा के इब्तिदाई 3 रुकू शामिल हैं। तो शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फरमाया लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून वमा तुनफिकू मिम वमा तुनफिकू मिन शैइन फइन्नल्लाहा बिही अलीम। कुरान मजीद के चौथे पारे, सॉरी, चौथे पारे का जो सूरत आले इमरान की जो रुकू चल रहे हैं, रुकू नंबर 10 हम देखते हैं। बावजूद इस्तेताअत के हज ना करना, बावजूद इस्तेताअत के हज ना करना काफिराना अमल है। कि एक इंसान के पास तौफीक है, सब कुछ है, जा सकता है, फिर टाल मटोल कर रहा है कि अभी बच्चों की शादियां करनी है, अभी तो नया घर बनाना शुरू किया हुआ है, अभी तो ये, अभी तो वो। तो ये सारे बहानेबाजियां काबिल कबूल नहीं है। सूरह आले इमरान की 10वें रुकू में आगाह किया गया कि नेकी तो उस शख्स की है जो अपनी महबूब शय अल्लाह की राह में लगा दे। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, हर किस नहीं तुम नेकी को पहुंच सकते जब तक कि तुम अपनी पसंदीदा चीज जिससे तुम मोहब्बत करते हैं वो अल्लाह की राह में खर्च करो। सबसे ज्यादा पसंदीदा चीज इंसान के लिए क्या है? उसका माल, उसका माल। हम्म। और मदीना में जब मुसलमान हिजरत करके आए, तो जब गज़वात का सिलसिला शुरू हुआ और वहाँ के रहने वाले लोग भी ईमान लाए, कुछ थोड़े डामाडोल थे, कभी ईमान की कैफियत में और कभी मुनाफिकत की कैफियत में। तो जब ये हुक्म आया कि अपनी जान और माल से अल्लाह के दीन की राह में कुर्बानी पेश करो, तो बहुत मुश्किल लगा उन्हें कि हम नमाज रोजा तो कर रहे हैं, ये काम हमसे नहीं होगा। माल के हरीस और जान जिंदगी के हरीस, उनके लिए तो बहुत मुश्किल हो गया। तो अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि जो चीज तुम्हें पसंद है, और हम सब के लिए ये हुक्म है, हम सब के लिए ये हुक्म है, सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं था, कयामत तक के तमाम लोगों के लिए हुक्म है। अपनी पसंदीदा चीज में से खर्च करें। सबसे पहले अपने रिश्तेदारों का, अपने माँ बाप, फिर रिश्तेदारों का हक निकालें। ऐसा ना हो कि गैरों को देते फिरें रिश्तेदारों के सामने और रिश्तेदारों को महरूम रखें। ऐसा ना हो कि कल ही मैं एक बच्ची से बात कर रही थी कि वो बच्ची जो है, उसका अभी टीन एज बच्ची है, 20-21 साल की, उसका उसकी वालिदा के साथ उम्रे पे जाने का सिलसिला हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसकी वालिदा ने, उसकी फुप्पो एक ही हैं, उनसे उनसे बात की कि तुम आ जाओ घर में, और घर की जो घर के बाकी अफराद हैं, बच्चे हैं और उनके जो हस्बैंड थे, उनके लिए और अपने घर सब, यानी कि सब बच्चों को साथ ले आओ, यहाँ रुको और यहाँ ही रहो इतने दिन जितने दिन हमारा विजिट है वहाँ का। तो वो फुप्पी और वो बच्ची जाए नमाज पे बैठी नमाज पढ़ रही है, और जो उसकी वालिदा है वो बात कर रही है फुप्पो से, और माइक ऑन था। तो फुप्पो ने साफ साफ इनकार कर दिया कि नेकी करने के लिए और भी दूसरे काम है, मेरे पास तो वक्त नहीं है, मैं तो नहीं आ सकती। तो वो बच्ची फूट फूट कर जाए नमाज पर रोने लगी और सजदे में चली गई, और अल्लाह से दुआ किया कि या अल्लाह, अगर तूने मुझे बुलाना है तो मैं जरूर आऊंगी तेरे घर, और जो है तू 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 देख रहा है जो भी हालात और वाकयात हैं। तो सगी पुप्पो जो खून का रिश्ता होता है और इस तरीके से रद्द किया जाए, धुतकारा जाए, तो बहुत तकलीफ होती है। फरमाया, आगाह किया गया कि नेकी तो उस शख्स की जो अपनी महबूब से अल्लाह की राह में लगा दे। नेकी का मौका जाया ना जाने दे, वो कोई भी हो।
इस रुकू में हज की फर्जियत का हुक्म भी आया है। इरशाद हुआ कि जो शख्स माली एतबार से बैतुल्ला तक जाने की इस्तिताअत रखता हो, सेहतमंद भी हो और रास्ते में हालात भी पुरअमन हो, तो उस पर लाजिम है कि वो हज करे। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो गोया उसने अमली एतबार से कुफर किया, यानी कि इनकार, फर्ज इबादत का इनकार हर चीज होते हुए, तो फिर वो कुफर की हालत में है। बहुत सख्त हुक्म है ये, इस पर गौर किया जाए। मैं अक्सर लोगों को कहती हूँ कि आप हज करके आए, तो वो लोग कहते हैं कि अभी तो बहुत जिम्मेदारियां पड़ी हैं, पैसा फरावानी हर चीज मौजूद है, लेकिन वो इस बात से कि हम इन फरीजों से, इन सारी चीजों से, इन फराइज से सुबुकदोश हो जाएं तो फिर जाएंगे। आखिरी आखिर आखिरी प्रायोरिटी अल्लाह की इबादत को दे रखी है, फर्स्ट प्रायोरिटी दुनिया को दे रखी है। ये कैसा ईमान है? कैसा ईमान है? आपको मालूम है कि जब तक का आपने प्लानिंग की हुई, जब तक आप जिंदा जिंदा भी होंगे या नहीं? तो ऐसे कुफर से बेहतर है कि इंसान खुद चला जाए, करके आ जाए, मौके से फायदा उठाए, बहानेबाजियां ना करे। अल्लाह ताला गनी है और उसे किसी की हज या इबादत की हाजत नहीं। अल्लाह ताला तो तकवा देखता है, ईमान देखता है, अपनी तड़प देखता है, अपनी तड़प देखता है, बंदे के दिल में कितनी चाहत है मेरी। जो शख्स भी नेकी करता है अपने ही भले के लिए करता है। इस रुकू में मुसलमानों को इससे भी खबरदार किया गया कि अगर तुमने अहले किताब के एक गिरोह की बात मानी तो वो तुम्हें कुफर की तरफ ले जाएंगे। अहले किताब को इसीलिए तो दोस्त बनाने से मना किया है ना, इसीलिए मना किया है। हाँ, दोस्ती अगर इतनी मजबूत है कि आपका दिल अपने दीन पर इतना रागिब है कि आपका ईमान और आपकी तकवा की कैफियत ऐसी है कि आप अपने दोस्त को ही ईमान की तरफ ले आए, तो ये और बात है। वो खुद तो गुमराह हैं और जानते हैं कि हम गुमराह हैं। देखिए ये कितनी बड़ी बदनसीबी की बात है ना, कि गुमराह होने के साथ साथ वो जानते भी हैं कि हम गुमराह हैं, हम सीधे रास्ते पर नहीं। ये कितनी बड़ी बदनसीबी है। आप देखें ना, क्या कोई मुसलमान अपने आप को उस वक्त कुफर की हालत में समझता है कि वो कह रहा और टाल मटोलियां कर रहा हो कि मैं तो अभी हज पे नहीं जा रही, अभी तो मेरी ये जिम्मेदारी है, अभी तो मेरी वो जिम्मेदारी है, और पैसा उमड़ उमड़ कर आ रहा है, बैंक बैलेंस भरे पड़े हैं, इतना पैसा है कि संभाले नहीं संभल रहा, और अभी हम टाल मटोलियां कर रहे हैं कि अभी तो हम नहीं जा सकते, अभी तो बहुत जिम्मेदारी है। हम्म? तो ये तो सारी सारी की सारी वो है ना, फिर नाफरमानियां ही तो है, और क्या है। वो खुद तो गुमराह हैं और जानते हैं कि हम गुमराह हैं, वो मुसलमान भी, अगर उसे शऊर है कि मैं तो कुफर की हालत में हूँ, इस जानते बूझते टाल मटोल कर रहा हो कि मैं कुफर की हालत में हूँ, हाँ अगले साल चली जाऊंगी, हाँ अगले साल चली जाऊंगी, और कुफर की हालत में भी हूँ। ऐसे मुसलमान को सुकून कैसे आ सकता है, दिल का चैन कैसे आ सकता है? आप खुद सोचिए। ये मैं मिसाल के तौर पर, ये बात से बात रखकर मैं बात कर रही हूँ कि यही कैफियत है उन मुसलमानों की भी जो माल रखते हुए भी हज नहीं करते, अगर उन्हें शऊर हो तो। लेकिन अहले किताब के लिए कि वो खुद तो गुमराह हैं और जानते हैं कि तुम गुमराह, कि हम गुमराह हैं, जानते हैं कि हम गुमराह हैं, अब वो तुम्हें भी गुमराह करने पर तुले हुए हैं। कितनी बड़ी, यानी कि आप देखें ना कि बेवकूफाना हरकत है, क्या है ये, क्या चीज समझेंगे आप कि एक बंदा जानता है कि हम गुमराह हैं और दूसरों को भी गुमराह करेंगे। इनकी ढिठाई की हद नहीं, इंतहाई ढिठाई की हद नहीं, कि अपने लिए आग खरीद रहे हो और दूसरों को भी आग में ही झोंकना चाहते हो। यानी कि इंतहाई शैतानी तरज अमल है। ये शैतान तो यही चाहता है, क्योंकि शैतान तो पता है, शैतान को पता है कि मैं गुमराह हो चुका हूँ, मैं धुतकारा गया हूँ, मुझ मेरे लिए जहन्नुम लिख दी जा चुकी है। अब मैं अकेला ना चला जाऊं जहन्नुम में, मैं एक इंसानियत को अपने साथ तबाह और बर्बाद कर दूं और ले जाऊं जहन्नुम में। रुकू नंबर 11, रोजे कयामत कौन कामयाब होगा। 11वें रुकू में गौर से सुनने वाली बात है, रोजे कयामत कौन कामयाब होगा। अल्लाह अकबर। 11वें रुकू में अल्लाह ने मुसलमानों को कामयाबी के लिए एक सै नुकाती लाएमल दिया है। पहला नुक्ता यह कि हर इंसान अपनी जाती जिंदगी में अल्लाह का ऐसे तकवा इख्तियार करे जैसा कि तकवा इख्तियार करने का हक है। एक मुकाम पर अल्लाह ताला शिकवा करते हैं ना, फरमाते हैं वमा कदरुल्लाह हक्का कदरिही, और इन्होंने अल्लाह की कदर पहचानी ही नहीं, कदर जानी ही नहीं जैसा कि उसकी कदर करने का हक था, वैसी कदर ही नहीं की इन्होंने। कैसे ना शुक्रे हैं। और शैतान ने क्या दावा किया था अल्लाह ताला से, कि मैं तेरी खलकत को नाशुक्रा बना कर रहूंगा, मैं तेरी खलकत को नाशुक्रा बना दूंगा। ये कुछ नहीं कर सकेंगे। ये कितनी बड़ी शैतान का दावा है, और कितना हम उसके दावे से बचने की कोशिश करते हैं।
یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ایسے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہیں آنی چاہیے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ کیونکہ دیکھیں قرآن مجید حج کے ذکر کر کے فرما رہا ہے کہ اگر تم جان بوجھ کر نہیں جاتے ہو تو کفر کی حالت میں ہو تو ڈر جاؤ، بچو، اور ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، حق تقاتہ جیسے ڈرنے کا حق ہے ویسے ڈرو۔ کیوں نہیں ویسا ایمان پیدا ہوتا ہمارے دلوں میں؟ کیوں نہیں ویسا تقوی ہم اختیار کرتے جیسا اللہ کو مطلوب ہے؟ کیونکہ اللہ کے ساتھ ہمارا کنیکشن کم اور دنیا کے ساتھ زیادہ ہے۔ ہمیں قرآن کی محفل سے کوئی لگن نہیں، ہمارے فلاں کام پڑے ہیں، ہمیں فلاں کام پڑے ہیں، ہم نے تو ابھی وہ کام بھی کرنا ہے، ہم کیسے جا سکتے ہیں اس مجلس میں؟ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے سننے کا۔ دورے قرآن ہو رہے ہیں، بہت ہو رہے ہیں، فلاں بھی ہو رہا ہے، فلاں بھی ہو رہا ہے، اچھا چلو یہ نہیں تو وہ سن لیں گے، وہ نہیں تو وہ سن لیں گے، اور کوئی بھی نہیں سننے دے گا شیطان۔ جو میسر آ جائے وہ تو سن لیں، کیوں اسے چھوڑتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے تقوی اختیار کرے بندہ، انسان اپنی ذاتی زندگی میں ایسے تقوی اختیار کرے جیسے کہ اختیار کرنے کا حق ہے، یعنی اللہ کی نافرمانی سے ایسی بچے جیسے کہ بچنے کا حق ہے۔ فوراً سے ٹھٹک جائے کہ نہیں یہ غلط کام ہے، مجھے نہیں کرنا، یہ جھوٹ ہے، مجھے نہیں بولنا، میرا رب ناراض ہوگا، مجھے یہ کام نہیں کرنا۔ دوسرا نقطہ، پہلا اللہ سے ڈر، دوسرا نقطہ یہ ہے کہ تمام مسلمان قرآن کی بنیاد پر آپس میں متحد ہو جائیں۔ قرآن کے لیے آج ٹائم ہی نہیں ہے کسی کے پاس۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ اللہ کی رسی کو جو مضبوطی سے تھام لے گا تو کیسے پھر تفرقے میں پڑ سکتا ہے؟ جب سیدھے سیدھے صحیح صحیح کھلے کھلے بیانات سنے گا تو۔ پھر فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم فأنقذكم منها كذلك يبين الله لهم آياته لعلكم تهتدون۔ اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، یعنی کہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن، اس سے بڑھ کے کوئی اور اس چیز نہیں اس وقت۔ اور تفرقے میں نہ پڑو، فرقہ واریت میں نہ پڑو۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو گے تو تم کسی فرقے میں نہیں رہو گے۔ جس نے قرآن سمجھ کر پڑھ لیا اس کا کوئی فرقہ نہیں، وہ سیدھا ہو جاتا ہے، وہ صراط مستقیم پر آ جاتا ہے، اسے پتہ چل جاتا ہے کہ دین کیا ہے اصل میں، رب کی مشیت کیا ہے، ہم نے کیا کیا بنا لیے، کیا کیا نام بنا لیے، کیسی کیسی راہیں اختیار کرنی، کیسی کیسی نفرتیں پالنی ہیں، اصل چیز کو چھوڑا ہوا ہے نا اس لیے۔ فرمایا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو، اور اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر اس وقت کی جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، پھر اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی تو تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی بن گئے، اور تم تو آگ کے گھڑے کے کنارے کھڑے تھے کہ اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ اسی انداز سے اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم راہ راست پا سکو۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی تعلیمات۔ کہ دوسرا نقطہ کیا بتایا ہے؟ کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، کہ تمام مسلمان قرآن کی بنیاد پر آپس میں متحد ہو جائیں، سب فرقے ختم ہو جائیں گے۔ اگر یہ کام ہو جائے تو سب فرقے ختم، سارے نام ختم، میں فلاں تو میں فلاں تو میں فلاں تو میں فلاں، سب ختم۔ سب امت محمدی کہیں گے کہ میں تو محمد ہی ہوں، میرے امام تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میرے پیر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے بڑھ کر تو کوئی نہیں۔ میرا رب اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو میرے پیر بھی ہیں، جو میرے امام بھی ہیں، میں ان کی بات مانوں گی اور ان کے علاوہ کسی کی بات نہیں مانوں گی۔ میرے لیے اللہ اور اس کے رسول کافی ہے۔ تیسرا، اپنا مشن بنا لیں کہ ہم نے قرآن مجید کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اس کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے۔ یہ چیز سے محروم کر دیا انسانیت کو، مسلمانوں کی ایک
کثیر تعداد کو شیطان نے اس نعمت سے محروم کر دیا ہے۔ قرآن مجید پڑھنے کا وقت نہیں لوگوں کے پاس، سمجھ کر اس کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے، لازمی ہے یہ کہ اس چیز کو سمجھیں آپ۔ پھر اس کے اجتماعی احکامات کی نفاذ کے لیے جد و جہد کرنی ہے۔ خود پڑھیں گے تو تب جا کر ہم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کی مقام پر پہنچیں گے، اور پھر مقام پر پہنچیں گے تو تبھی تو اجتماعیت کی کام کریں گے نا۔ توجہ ہی نہیں، توجہ ہی نہیں، نفسا نفسی دنیا بھری پڑی ہے، اتنا مال ہو گیا اتنا، اور ابھی یہ بزنس میں لاس ہو رہا ہے، ابھی اور ابھی فلاں کی شادی چل رہی ہے، ابھی اور مطلب یعنی کہ ختم ہی نہیں ہو رہا۔ شادی شدہ زندگی کو شروع ہو گئی ہے، 1 سال گزر گیا، دوسرا شروع ہو گیا ہے، ہنی مونی نہیں ختم ہو رہا۔ کیا دنیا میں انسان یہی تماشے کرنے کے لیے آیا ہے؟ اصل مقصد بھول گیا ہے کیا؟ اصل زندگی کا مقصد بھول گیا ہے کیا؟ کیا کرنا چاہتا ہے، کیا دکھانا چاہتا ہے یہ انسان یہ سب کر کے؟ اجتماعی احکامات کی بات تو بہت دور ہے، تنہائی میں بھی کبھی قرآن سمجھ کر پڑھنا توفیق نہیں ہے۔ فرمایا اس کے اجتماعی احکامات کے نفاذ کے لیے جد و جہد کرنی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمایا، اور اس کی تعلیمات کو پوری دنیا میں پھیلانا ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سونپی ذمہ داری، اور ہم کہاں سو رہے ہیں؟ ہم کہاں سو رہے ہیں؟ ہم تو خود نہیں پڑھے ابھی تک توجہ کے ساتھ اس کو سمجھ کر، ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے۔ اور ایک وقت آئے گا ٹائم ختم ہو جائے گا، سانس رک جائے گی، فرشتے فرشتے پھر جو حال کریں گے وہ بھی مرنے کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ فرمایا یہ مشن تمام مسلمانوں کو متحد کر دے گا، اور ان کا باہمی انتشار ختم ہو جائے گا۔ یہ جو فلاں کہتا ہے کہ میں تو فلاں مسلک سے، فلاں کہتا ہے میں تو فلاں مسلک سے، میں تو اس کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھوں گا، کتنی زیادہ سخت تنگ دلی ڈال دی اپنے اندر۔ اسلام قبول کرنے سے قبل صحابہ کرام رضی اللہ عنہم منتشر تھے، مطلب اپنی اپنی نفسا نفسی خدمت قرآن کے مشن نے انہیں بھائی بھائی بنا دیا، ایک ہو گئے۔ جب قرآن مجید انسان کو سیدھا کرتا ہے نا، تو کوئی دیوبندی، کوئی بریلوی، کوئی اہل حدیث، کوئی نہیں رہتا، پھر سب سیدھے ہو جاتے ہیں۔ سب کہتے ہیں اللہ تو یہ فرما رہا ہے، میں کہاں جا رہا ہوں؟ کتنا چھوٹا دل ہے میرا، اتنا تنگ دل ہوں میں، کتنی سی بات نہیں سمجھ میں آتی۔ یہ نام کر رکھا ہوا ہے میں نے اپنے آپ کو بس مسلمان۔ تیسرا نقطہ، یہ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑنا، پہلا تقویٰ، دوسرا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لینا، جس سے سارے فرقے ختم ہو سکتے ہیں اگر انسان توجہ سے پڑھ لے۔ تیسرا نقطہ یہ بیان کیا گیا کہ متحد ہونے کے بعد مسلمان باہم مل کر جماعت کی صورت میں لوگوں کو خدمت قرآن کی مشن میں شریک ہونے کی دعوت دیں۔ جب ایک جماعت تیار ہو گئی، جیسے صحابہ کرام کی ہوئی تھی تیار، پھر انہوں نے جو ہے مشن کو جاری رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، لیکن انہوں نے دین نہیں چھوڑ دیا تھا کہ اب تو ہمارے استاد نہیں رہے، اب ہماری رہنمائی کون کرے گا؟ نہیں، اللہ کے رسول پورا دین چھوڑ کر گئے ہیں، پوری تربیت کر کے گئے تھے۔ صحابہ کرام صرف مدینہ میں نہیں رہے، کوئی شام نکل گیا، کوئی کوفہ نکل گیا، کوئی بغداد نکل گیا، کوئی افریقہ نکل گیا، پھیل گئے۔ یہ دین کون پھیلائے گا؟ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور ہم اپنے گھروں کی عیاشیوں سے ہی نہیں باہر آتے، تو ہم مسجد کیا جائیں گے؟ مسجد کیا جائیں گے؟ اور جب مسجد ہی نہیں جاتے تو وہ کیا دین پھیلائیں گے؟ کتنی بڑی بدبختی ہے یہ امت مسلمہ کی اس وقت، کہ اور نئی مصیبت موبائل کی وجہ سے ہسبینڈ اینڈ وائف، میاں بیوی کے تعلقات میں کتنی خرابی آ گئی ہے، اس موبائل کو چھوڑتے ہی نہیں۔ بات لمبی ہو جائے گی، ہم اپنی بات کی طرف چلتے ہیں کہ تیسرا نقطہ یہ بیان کیا گیا کہ متحد ہونے کے بعد مسلمان باہم مل کر جماعت کی صورت میں لوگوں کو خدمت قرآن کی مشن میں شریک ہونے کی دعوت دیں، نیکیوں کو پھیلائیں اور برائیوں سے روکیں۔ بشارت دی گئی کہ اس سہ نکاتی لائے عمل کو اختیار کرنے والے ہی روز قیامت کامیاب ہوں گے۔ پتہ چل گیا کہ کون کامیاب ہونے والے ہیں؟ جو یہ اس مشن میں ہیں شامل، وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ جو اس مشن کو پسے پوچھ ڈال کر اپنی دنیا کی زندگی میں نفسا نفسی میں خواہشات میں لگے ہوئے ہیں، ان کے لیے بہت مشکل ہے۔ امت محمدیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھ لینے کے بعد اتنی بڑی نعمت سے محروم رہنا کتنی بڑی بد نصیبی ہے، کہ کوئی جان سکتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے شعور دیا ہو۔ رکن نمبر 12، امت کے دور زوال میں کرنے کے کام۔
दौरे जवाल ही तो चल रहा है। जब ऊपर वाला रुकू, जो रुकू नंबर 11 की हिदायत पर अमल करना छोड़ दिया, तो फिर जवाल ही होगा, और क्या होगा। 12वें रुकू में बयान किया गया कि यहूद अल्लाह के गजब का शिकार और जिल्लत और रुसवाई से दो चार हैं, क्योंकि जो आज मुसलमानों का हाल है, उन्होंने भी किताब को पसे पुश डाल दिया था, अल्लाह की हिदायत को पसे पुश डाल दिया था, ख्वाहिशात के पीछे लग गए थे। तो मुसलमानों ने उनसे उनके तरीके को उनके तरीके को और दो कदम आगे बढ़ाकर इख्तियार किया हुआ है। मुसलमान तो हद से बढ़ गए हैं। तो अब उनका क्या हाल होने वाला है मुसलमानों का। तो उनका हाल, अल्लाह का गजब का शिकार हो गए। यहूद अल्लाह के गजब का शिकार और जिल्लत और रुसवाई से दो चार हैं। इसका सबब यह है कि उन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की, अम्बिया अलैहिमुस्सलाम को झुटलाया और बास अम्बिया को शहीद कर दिया। अलबत्ता उनमें बास सालिहीन और अल्लाह के महबूब लोग भी हैं। अल्लाह ताला अपने नेक बंदों की तारीफ करने से नहीं कतराता। अल्लाह ताला जहाँ नेक बंदों का जिक्र आता है, अहले किताब में ऐसे ऐसे नेक लोग गुजरे हैं जिनकी तारीफ अल्लाह ताला हर मकाम पर करता है। ख्वाह वो यहूदियों में से हों नेक सालिहीन लोग, या ख्वाह वो ईसाइयों में से हों, लेकिन ये कौन लोग हैं जो अपने अपने वक्त में दौरे शरीयत में नेक थे। ये वो लोग हैं, ये वो हैं जो कुरान पर ईमान रखते हैं और फिर शरीयत को मान लेते हैं, मौजूदा शरीयत को। ये वो लोग हैं जो कुरान पर ईमान रखते हैं, रात के औकात में आयात कुरानी की तिलावत करते हैं, अल्लाह के अहकामात के सामने सर झुका देते हैं, नेकी का हुक्म देते हैं, बुराई से रोकते हैं। अल्लाह के बंदे ही तो हैं ये भी, जो ईमान ले आते हैं। अल्लाह ताला उनकी मिसालें देकर समझा रहे कि शर्म करो, शर्म करो, तुम्हें जो तोहफे में, तुम्हें जो इनायत प्लेट में रखकर तुम्हें जो दीन मिला है, उसकी तुम्हें कदर नहीं। मुसलमानों के कामों में एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करते हैं, भलाई के कामों में, भलाई के कामों में एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करते हैं। उनका ये तर्ज अमल इखलास के साथ और अल्लाह की रजा के हसूल के लिए, कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह जब हमने पढ़ लिया, तो वा- आ, ईमान लाना, ईमान के बाद आमिलुस सालिहात हो गए। आमिलुस ईमान ला इलाहा इल्लल्लाह व आमिलुस सालिहात मोहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। ठीक है। फिर तकवा और इखलास साथ साथ चलता है, अल्लाह का डर और इखलास, खालिस नियत। उनका ये तर्ज अमल इखलास के साथ और अल्लाह की रजा के हसूल के लिए, इखलास यही तो है, अल्लाह की रजा चाहना बस, और किसी को कोई दिखावे की कोई ख्वाहिश नहीं है। अल्लाह हमें भी ये सिफात अता फरमाए, क्योंकि आज हम मुसलमान दुनिया में जिल्लत और रुसवाई से दो चार हैं। अल्लाह हमारे वही जराइम है जो इससे पहले यहूद के थे। हम में से ऐसे अफराद अल्लाह के महबूब बन जाएंगे जो जो ऊपर बयान की गई सिफात इख्तियार कर लें। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। रुको नंबर 13, अल्लाह की मदद कब आती है। अल्लाह की मदद कब आती है। अल्लाह की मदद कब आती है। 13वें रुकू से ग़ज़वा ओहद में पेश आने वाले वाक़यात पर तबसरे का आगाज हुआ। इस मौके पर अल्लाह ने वादा फरमाया था कि अगर मुसलमान सब्र और इस्तिकामत का मुजाहरा करते हुए मेरी इताअत करेंगे, तो मैं फरिश्तों के नजूल के जरिए उनकी मदद करूंगा। सब्र और इस्तिकामत लाजमी चीज है। ईमान पर अमल करने के लिए आपको बहुत सब्र चाहिए। कुरान पढ़ने के लिए आप कोशिश कर लेंगे ना कि मैंने फला क्लास ज्वाइन की है, या मैं फला जगह पढ़ने जाना चाहती हूँ, घर में पढ़ लो, मशवरे देने वाले सामने है। तुम्हारे पास टाइम है क्या, घर की जिम्मेदारियां इतनी हैं, कैसे कुरान पढ़ोगी। अभी छोटे छोटे बच्चे, अभी ये तो देख लो, अपने घर को तो देख लो। अभी तुम्हारी जिम्मेदारी ज्यादा है, शौहर है, बच्चे हैं। जाने ही नहीं देंगे, रुकावटों पर रुकावटें डालेंगे। कभी कोई ये नहीं कहेगा कि माशाल्लाह तुमने बहुत अच्छा इरादा किया है, जाओ अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा, अल्लाह तुम्हें इस्तिकामत दे। ये तो कोई कह ही नहीं सकता। यहाँ ग़ज़वा औद में पेश आने वाले वाक़यात पर तबसरे का आगाज हुआ कि इस मौके पर अल्लाह ने वादा फरमाया था कि अगर मुसलमान
صبر و استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے میری اطاعت کریں گے تو میں فرشتوں کے نزول کے ذریعے ان کی مدد کروں گا۔ اب وہ کوئی بھی معاملہ ہو سکتا ہے، تو اگر فرشتوں کی مدد چاہیے تو صبر استقامت کے ساتھ اللہ کے اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں لگ جائیں۔ مدد کی یہ بشارت مسلمانوں کی ہمت بڑھانے اور انہیں خوش کرنے کے لیے ہے۔ حقیقت میں تو مدد صرف اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے، بے شک اللہ ہی کی طرف سے مدد آتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ وہی فیصلہ کن کردار ادا کرتی ہے۔ مسلمانوں نے چونکہ مجموعی طور پر صبر و استقامت کا مظاہرہ نہیں کیا، جنگ احد کی بات ہو رہی تو لہٰذا انہیں عطا کی جانے والی فتح شکست میں بدل گئی۔ مسلمان مال غنیمت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہوئے اپنی جگہ سے ہل گئے، چلے گئے، اور دشمن کو پیچھے سے وار کرنے کا موقع مل گیا۔ دشمن دوبارہ پیچھے تاک لگائے کھڑا تھا، ایک گروہ لڑائی کر کے جو ہے بھاگ گیا تھا مسلمانوں سے، لیکن دوسرا تاک میں کھڑا تھا جنگ احد میں، اسی وجہ سے شکست پاش جو فتح تھی وہ شکست میں بدل۔ رکو نمبر 14، مسلمان کب غالب ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ طریقے سکھاتا ہے، غلطیاں بھی ہوتی ہیں انسانوں سے، غلطیوں میں آگاہی کرتا ہے کہ دیکھو اب جو غلطی ہو گئی وہ نہ کرنا، اور آگے سے اپنی اصلاح کر لو۔ چوتھے رکو میں سود کی حرمت کا ابتدائی حکم نازل ہوا، جس کے تحت سود یعنی سود مرکب کو حرام قرار دیا گیا۔ یہ ابتدائی حکم تھا۔ سود کی ہر صورت کی حرمت کا حکم سورہ بقرہ کے 38ویں رکو میں آ چکا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے اس رکو میں مسلمانوں کو تسلی دی کہ وہ غزوہ احد میں وقتی شکست پر مایوس نہ ہوں۔ پھر فرمایا تسلی دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کیسے دیتے ہیں، کیونکہ سچے ایمان کے ساتھ وہ غزوہ احد میں شامل ہوئے تھے نا، اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قدم با قدم اللہ کے رسول کی فرما برداری میں لگے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول نے کہا دیکھو تم چند جو صحابی یہاں کھڑے رہنا، یہاں سے ہلنا مت جب تک میں نہ کہوں۔ ادھر دوسرے صحابی جو میدان جنگ میں دوسری طرف دشمن سے لڑائی کر رہے تھے، اور پھر انہوں نے دشمن کو جو ہے شکست دی اور وہ وہاں سے بھاگنے پر مجبور ہو گئے، لیکن ساتھ ہی جو دوسرے بیچ میں لوگ ہوتے ہیں انہوں نے افواہ پھیلا دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی نے کہا دندان مبارک شہید ہو گئے، وہ تو ہوئے ہی تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا کہتے کہ اللہ کے رسول شہید کر دیے گئے۔ صحابہ کرام کے قدم اکھڑ گئے، اور دل جو تھا سخت شدید غم میں آ گیا، اور کیفیت ایسی ہو گئی کہ وہ سمجھ نہیں آئی کہ کیا کریں۔ اور پھر سامنے مال غنیمت نظر آتا ہے کہ دشمن تو جا چکا ہے، چلو مال غنیمت تو سمیٹ لیں، جو بھی اسلحہ وغیرہ اور کھانے پینے کا جو بھی سامان ہے قیمتی وہ سمیٹو۔ جب اللہ کے رسول نے کہا کہ تم وہاں سے مت ہلنا، وہ اٹھ گئے، وہاں سے نکل گئے وہاں سے، اور دشمن تاک میں کھڑا تھا پیچھے دیکھ رہا تھا۔ جیسے یہ جگہ، یہ جو مضبوط جگہ تھی جہاں اللہ کے رسول نے چند صحابہ کو کھڑا کیا تھا کہ یہاں سے مت ہلنا جب تک میں نہ کہوں، اور وہ اٹھ کھڑے ہوئے، اکھڑ گئے ان کے قدم، اور وہاں سے ہٹ گئے، تو دشمن نے وہیں سے ہی پیچھے پیچھے کی طرف سے آ کر وار کیا، اور 70 صحابی شہید ہو گئے۔ تو یہ غم کی کیفیت تھی صحابہ کرام کی کہ ان سے اتنی بڑی غلطی کیسے ہو گئی، اتنی بڑی غلطی کیسے ہو گئی، اللہ کے رسول سب کی نافرمانی کر بیٹھے ہم، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر بیٹھے، شرمندہ تھے، شکست پر مایوس تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، اور نہ ہمت ہارو میرے بندو اور نہ غمگین ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حضور بہت سخت ندامت میں تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی، اللہ اور اس کے رسول کے سامنے سخت نادم تھے، شرمندہ تھے، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کہاں چلے جائیں، کہاں منہ چھپا لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کا حال جان لیا نا، اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حال جانتا ہے۔ فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، اللہ کی طرف سے انعام کی بہت ہی خوبصورت تسلی جب آسمانوں سے اترتی ہے نا، تو جب بہت سکون ملتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، آپ غمزدہ بیٹھے ہیں، کسی نے شدید تکلیف آپ کو پہنچائی، آپ کے آنسو نہیں رک رہے، اور آپ کہتے ہیں کہ چلو میں قرآن کھولتی ہوں، میرا رب کیا کہتا ہے مجھے، کہیں میں غلط تو نہیں تھی، میرے رب نے کیا فیصلہ کیا ہے میرے لیے۔ قرآن کھولا، قرآن پڑھنا شروع کر دیا، اور آیتیں آ گئی وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، تو اس وقت آپ کے دل کو کتنی راحت ملے گی، اور خوشی سے آنسو وہاں پہ رکیں گے ہی نہیں کہ میرے رب نے مجھے اتنی خوبصورت تسلی دی ہے، آسمانوں سے آئی ہے یہ خبر، میرے رب نے مجھے جواب دے دیا ہے، میرا دل مطمئن ہو گیا، اب میں خوش ہو گئی، راحت مل گئی مجھے، میرے دل کو سکون آ گیا۔ یہ ہے خوش قسمتی، اس وقت تو آیت آئی اتری، وہی کے ذریعے اتری۔ فرمایا اور نہ ہمت ہارو اور نہ غمگین ہو، اور غالب تم ہی رہو گے، بشرطے کہ مومن ہو، مومن دل کا تقوی
जो अल्लाह के लिए तड़प रहा है, अल्लाह के यहाँ शर्मिंदा हो रहा है, वो वो चीज अल्लाह को दरकार है ना। आखिरकार गालिब मुसलमान ही होंगे। अल्लाह ताला ने फिर तसल्ली दी बशर्ते कि वो अपने दिलों में हकीकी ईमान पैदा करें, अल्लाह का तकवा, अल्लाह के रसूल की इताअत। अल्लाह ने वक्ती शिकस्त आजमाइश के लिए दी है, ताकि जाहिर हो जाए कि इस वक्त इस मुश्किल वक्त में कौन दीन हक पर डटा रहता है और कौन रुख फेर लेता है। फिर कुछ साथियों को शहादत की सादत मिली है, जिसकी आरजू करके वो मैदान में आए थे। जो 70 शहाबी साहबी शहीद हो गए थे, वो तो आरजू ही ये लेकर आए थे, कामयाब हो गए, दुनिया की जिल्लतों से मुसीबतों से छुटकारा मिल गया, जन्नत मिल गई। यहाँ सांस निकली और वहां यहाँ खून का एक कतरा जमीन पे गिरा, और अल्लाह ताला मुस्कुराता है जब शहीद की खून का एक कतरा जमीन पे गिरता है अल्लाह की राह में, जब वो कुर्बानी कर देता है अपनी, कि मैं कुर्बान हो जाऊं मेरे रब की राह में और मेरा रब मुझसे राजी हो जाए, उस वक्त रब मुस्कुराता है और जन्नत में दाखिल कर देता है, साथ ही वो जन्नत में दाखिल हो जाता है। कितनी बड़ी खुशकिस्मती है ये। ना कब्र की घुटन, ना खौफ, ना सवाल जवाब। ये कितनी बड़ी कामयाबी, आप देखिए तो सही, शहीद के लिए कितनी बड़ी कामयाबी। तो अल्लाह ताला ने उनकी आरज़ू कबूल की जो शहीद हो गए। 15वें रुको में अल्लाह वाले कौन हैं? देखिए अल्लाह ताला कितने खूबसूरत अंदाज से बंदों को झंझोड़ता है, बंदों को साफ करते है, बंदों को पाक करते है, बंदों की मदद करता है, बंदों को खुशखबरियां सुनाता है। यानी कि अल्लाह की मोहब्बत की कोई इंतहा है? आप देखें तो सही, उन्वान से ही देखें कितना। अब देखें, अब अपने आप को टटोलने की भी जरूरत है कि अल्लाह वाले कौन है। जरा देखें तो सही कौन है अल्लाह वाले। 15वें रुकू में आगाह किया गया कि तुम्हारी वाबस्तगी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ साथ उनके मिशन से भी होनी चाहिए, कि हम अल्लाह के रसूल को तो मानते हैं लेकिन उनका मिशन भूला बैठे हैं, कि कुरान की तालीमात को आम करें, अल्लाह की मोहब्बत को आम करें। नहीं, हमें तो दुनियादारी बहुत महबूब है, हमें तो नए नए ड्रेस बनाने महबूब हैं, शादियों की ख्वाहिशें महबूब हैं, बच्चे हो जाएं, बच्चों की शादियां करें, शोहर को हिसाब शोहर मिल जाए, घर मिल जाए, मेरी राजधानी हो, मेरी सेपरेशन हो जाए, ससुराल में रह रह के तो मैं तंग आ गई हूँ, अब मेरी सेपरेशन हो जाए, अब मेरा अपना घर हो जाए, मैं अपने घर में ऐशो इशरत करूंगी। कहीं पर भी आपको ऐशो इशरत मिलने वाले नहीं है, ये बात याद रखिएगा। कहीं पर भी आपको सुकून नहीं मिलेगा। दुनिया है ये, दुनिया के बाद एक के बाद दूसरी आजमाइश तैयार है। ठीक है, आपको अब महल जैसा घर मिल गया, गाड़ियां मिल गई, बैंक बैलेंस है, हर चीज है। फिर आपको फिर आपके लिए अल्लाह ताला ने एक और नई आजमाइश तैयार कर रखी है, वो आपको नहीं पता। वो फिर वैसे रस्सी खींचेगा आपकी, उस तरीके से आपको फिर खींचेगा। क्योंकि अल्लाह, क्योंकि आपने पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, पढ़ा है ना आपने। हम्म तो आपने इसको टुकराया तो नहीं। तो जब ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा हुआ होता है ना, और घर में कुरान जैसी किताब पड़ी होती है, जुल्दानों में पैक ऊपर कहीं दूर, जिसे कभी खोला नहीं होता, तो फिर अल्लाह का जो डंडा है ना, वो फिर चलता रहता है। वो किसी ना किसी तरीके से फिर वो बेसुकून ही ले आएगा। सुकून नहीं मिल रहा, हर चीज है, सुकून नहीं है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, सुकून नहीं है, बीमारियां लग गई हैं, खा पी नहीं सकते। अल्लाह याद नहीं है ना, अल्लाह का मिशन याद नहीं है। तुम कैसे इशरत कर सकते हो, तुम कैसे ऐशो इशरत कर सकते हो दुनिया की जिंदगी में, जबकि तुमने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ रखा है। जब तक कि तुम उसके मिस्दाक पर अपनी जिंदगी को नहीं चलाते, जब तक कि तुम अल्लाह की रस्सी को मजबूती से नहीं पकड़ लेते, जब तक कि तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारते, तुम्हें सुकून नहीं मिलेगा। कर लो अपनी ख्वाहिशों की फरमाइश, कर लो अपनी ख्वाहिशें पूरी, सब पूरी कर देगा अल्लाह, सब दे देगा। सुकून नहीं मिलेगा। तो जो वक्त मौजूदा है उस पर शुक्र करें। इंसान सा एक मेरा जुमला याद रखिएगा, कीमती, इसे लिख ले, सुनहरी हरूफ से लिख ले। ये इंसान सारी जिंदगी अच्छे वक्त का इंतजार करता रहता है, ऐसा होगा तो फिर मजा आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा तो सुकून आ जाएगा जिंदगी में, ये हो जाएगा तो बड़ी मुश्किल आसान हो जाएगी, बड़ा ही सुकून आ जाएगा। हम्म? सोचता रहता है सारी जिंदगी, और मौजूदा वक्त की नाशुक्री करता है। कितनी नेमतें होती है हर वक्त मौजूद इंसान के पास, उनकी नाशुक्री करके नई की तमन्ना करता रहता है।
یہ مل جائے، وہ ہو جائے، ایسا ہو جائے، ویسا ہو جائے، شیطان خواہشات میں لگائے رکھتا ہے تاکہ یہ موجودہ کی شکر گزاری نہ کر سکے، اللہ کے قریب نہ آ جائے، کہیں استغفار نہ کر لے، کہیں اس کو وہ سکون نہ میسر ہو جائے جو اللہ کے ساتھ جڑنے میں ہے۔ اس کو بے چینی رکھو کہ میرا، اس کی وجہ سے میں جنت سے نکالا گیا، اس کو تو میں بے چینی رکھوں۔ شیطان تو انسان ساری زندگی کہتا رہتا ہے اچھا وقت، اچھا یوں ہو جائے گا تو اچھا وقت آئے گا نا، اچھا وقت آئے گا، ساری زندگی اچھے وقت کے انتظار میں گزار دیتا ہے، اور پھر آخر میں آ کے کہتا ہے کہ وہی وقت اچھا تھا جو گزر گیا، وہی وقت اچھا تھا جو گزر گیا۔ دیکھیں اپنے آپ کو ٹٹولیں۔ اس لیے موجودہ وقت کا شکر گزاری اور موجودہ نعمتوں کی شکر گزاری کی طرف لگ جائیں اور اللہ کی طرف پلٹ آئیں، اللہ کی طرف پلٹ آئیں، ایسا نہ ہو کہ وقت ہاتھ سے نکل جائے۔ 15ویں رکوع میں آگاہ کیا گیا کہ تمہاری وابستگی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ساتھ ان کے مشن سے بھی ہونی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ بعد ان کے بعد تم دین کے غلبے کے لیے جد و جہد ہی سے کنارہ کشی کر لو۔ پہلے ہی ہدایت دے دی صحابہ کرام کو، اور پھر جو ان کے نقش قدم پر چلتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے دین کی حفاظت کی اور قیامت تک آج تک دین محفوظ ہے الحمدللہ۔ فرمایا حقیقت میں تو اللہ والے وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں۔ جب دشمن آ جاتا ہے تلوار لے کر سر پر تو پھر وہ بھی تلوار اٹھاتے ہیں۔ دین اسلام ہمیں امن کی تعلیم دیتا ہے، یہ نہیں کہتا کہ اٹھو تلواریں لے کر پوری دنیا میں پھیل جاؤ اور قادر مولی کی طرح سارے انسانوں کو قتل کر دو، ایسا حکم نہیں ہے دین کا۔ دین اسلام ایسا حکم نہیں دیتا۔ دین اسلام جب حکم دیتا ہے تلوار اٹھانے پر، جب تم پر کوئی دشمن چڑھائی کر دوڑے اور تمہیں گاجر مولی کی طرح کاٹ رہا ہو، مار رہا ہو، تو تب تم بھی اپنا دفاع کرو، اور جنگ کے دوران تکالیف کی وجہ سے ہمت نہ ہارتے ہیں۔ حقیقت میں اللہ والے وہ لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کی حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں، اور قیامت تک کے تمام مسلمانوں کے لیے کہ حقیقت میں اللہ والے وہ ہیں جو اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، اور جنگ کے دوران تکالیف کی وجہ سے ہمت نہیں ہارتے، نہ کمزور پڑتے ہیں، اور نہ باطل کے سامنے دبتے ہیں۔ ان کی دعا تو یہ ہوتی ہے، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ یہ ہوتی ہے ان کی دعا کہ اے ہمارے رب، بخش دے ہمیں، بخش دے ہمارے گناہ اور وہ زیادتی جو ہم نے اپنے معاملات میں کی، جان بوجھ کر جو گناہ کیے، اور جما دے ہمارے قدموں کو اور ہماری مدد فرما کافر قوم کے مقابلے میں۔ کیا یہ دعا آج صبح شام نہیں پڑھی جانی چاہیے؟ ویسے تو ہمارے بڑے وظیفے ہیں، فلاں تسبیح، فلاں کی تسبیح، فلاں تسبیح بھی پڑھ لی، فلاں تسبیح بھی پڑھ لی، پڑھیں اللہ کے ناموں کی تسبیح، درود پاک کی تسبیح پڑھیں، استغفار کی تسبیح پڑھیں، اور اس دعا کو نظر انداز نہ کریں جو اس وقت کی بہت اہم ضرورت ہے۔ پھر فرمایا رکن نمبر 16 میں نظم کی اہمیت، تربیت پر تربیت ہو رہی ہے۔ غزوہ احد میں جو شکست ہوئی تھی اس پر تسلی بھی دی گئی اور حوصلہ افزائی بھی کی جا رہی ہے، اور پھر نظم کی اہمیت کی بات ہو رہی ہے۔ 16ویں رکن میں ارشاد ہوا کہ اللہ نے تو غزوہ احد میں مسلمانوں سے اپنی مدد کا وعدہ سچ کر دکھایا تھا، سچ کر دکھایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حوصلہ افزائی کی تھی کہ میں ہوں تمہارے ساتھ، مدد کروں گا، لیکن جب کہ وہ کافروں کو بے دریغ قتل کر رہے تھے، البتہ جب چند ساتھیوں نے نظم کی خلاف ورزی کی، اپنی جگہ چھوڑی اور فتح کی جلدی میں اپنے امیر کی نافرمانی کر کے، محمد رسول اللہ جو امیر تھے اس وقت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر کے اپنی جگہ چھوڑ دی، جہاں جمع رہنے کے لیے کہا تھا وہ جگہ چھوڑ دی، نافرمانی کر کے مسلمان لشکر کی پشت پر واقع درہ خالی کر دیا۔ وہ جگہ جو بہت امپورٹنٹ تھی، جہاں صحابہ کرام کو جم کر کھڑے رہنے کا حکم دیا گیا تھا، وہی جگہ صحابہ کرام نے نافرمانی میں، خواہشات میں لگ کر چھوڑ دی، تو پھر فتح شکست میں بدل گئی۔ وہی اسی راستے سے جس جگہ پر وہ مقام پر کھڑے ہوئے تھے صحابہ کرام، جہاں سے انہوں نے جگہ چھوڑی تھی، وہی راستے سے دشمن کو وار کرنے کا موقع مل گیا اور فتح شکست میں بدل گئی۔ اسی دورے سے کفار نے حملہ کیا، اسی جگہ سے کفار نے حملہ کیا اور مسلمانوں کو شدید نقصان اٹھانا پڑا۔ گویا اس رکوع میں نظم کی اہمیت کو واضح کیا گیا ہے کہ جو آپ کا امیر ہے، وہ اس نے جو کہہ دیا ویسے کیجیے، ویسے کیجیے۔ اللہ ہمیں غلبہ دین کی جد و جہد میں نظم کی پابندی کے ساتھ محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
ایک مثالی قائد کی صفات دیکھیں، نظم کی اہمیت، پھر مثالی قائد کی صفات آ رہی ہیں۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زبردست مثال قائم کی، وہی مثال قائم کرنے کا قیامت تک کے لیے طریقہ سکھا دیا گیا کہ 17ویں رکوع میں محمد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تحسین فرمائی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں کے حق میں انتہائی نرم مزاج ہیں، انتہائی نرم مزاج ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اما خدیجہ سے شادی ہوئی تو آپ کے حالات بہت اچھے ہو گئے۔ حضرت ابو طالب جو آپ کے چچا تھے، ان کے بیٹے حضرت علی تھے، چھوٹے سے تھے، ابھی چھوٹے تھے، بچے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اے محمد، حضرت علی کی تم کفالت کرو، تمہارے پاس رہے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آ گئے، اور پھر اسی دوران حضرت انس بھی آپ کے ساتھ رہتے تھے، چھوٹے سے بچے تھے، اور حضرت زید بن حارث بھی آپ کی کفالت میں تھے، سیکھتے تھے آپ کی تربیت میں رہ کر۔ آپ نے کبھی اف تک نہ کہا۔ حضرت انس کہتے ہیں میں اتنا عرصہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا، اکثر مجھ سے غلطی ہو جاتی تھی، اللہ کے رسول جیسے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پیغام دیتے نا کہ بیٹا یہ جاؤ وہاں دے آؤ، بیٹا یہ جاؤ وہاں سے لے آؤ، کہ ایک مرتبہ حضرت انس کو اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ بیٹا یہ کام کر کے آؤ، تو وہ باہر گئے تو چھوٹے بچے تھے، گلی میں بچے کھیل رہے تھے، ان کے ساتھ کھیلنے لگ گئے۔ کافی دیر گزر گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے، دیکھا کہاں ہے انس، کہاں رہ گئے ہیں؟ انس کھیل رہے بچوں کے ساتھ، بیٹھے مسکرائے، یہ نہیں کہا کہ تم کہاں رہ گئے تھے، میں نے تمہیں کس کام سے بھیجا تھا، تم بھول گئے؟ نہیں، مسکرائے۔ اور جب مسکرائے اور دیکھا تو حضرت انس کو یاد آ گیا کہ میں تو کس کام سے آیا تھا۔ وہ مسکراہٹ ان کو شرمندہ کر گئی اور وہ اپنے کام کے لیے جلدی سے چلے گئے۔ مطلب دیکھیں تو صحیح تربیت کا انداز دیکھیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اخلاق والے تھے، ابھی نبوت نہیں اتری تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس سے پہلے کی چیز، نہیں نبوت کا ہی دور تھا، اتنے با اخلاق تھے، اتنے با کردار تھے۔ سوری، غلط، غلطی سے ہو گئی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے با کردار با اخلاق تھے کہ ان کی سرپرستی میں جو رہا وہ خوش ہی رہا، وہ اتنا وہ اتنا خوش رہا۔ 17ویں رکوع میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ تحسین کی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں کے حق میں انتہائی نرم مزاج ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت گیر ہوتے تو ساتھ ہی آپ کے پاس سے منتشر ہو جاتے۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سخت مزاج ہوتے تو کوئی آپ کے پاس نہ ٹکتا۔ آپ نے اتنی خوبصورت جماعت ایسے ہی تو نہیں تیار کر لی تھی، اتنا خوبصورت اخلاق، اتنے پیارے رسول، اتنی محبت، سب سے زیادہ مسکرانے والے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم مسکرانے میں اتنے بڑے کنجوس ہیں کہ ہم مسکراتے بھی سوچ گئے کہ مسکرائیں کہ نہ مسکرائیں، اتنی سخت سنگ دل ہو چکے ہیں ہم کہ مسکرانے میں بھی ہمارے اندر جو ہے سوچنا پڑتا ہے کہ سو مسکرائیں کہ نہیں مسکرائیں۔ فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ۔ اللہ کی یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے حق میں یعنی صحابہ کرام کے حق میں نرم مزاج واقع ہوئے ہیں۔ اگر آپ خدا نخواستہ تنگ مزاج اور سنگ دل ہوتے تو یہ سب لوگ آپ کے پاس ہی تتر بتر ہو جاتے۔ لہٰذا ان سے درگزر کیجئے، جو غلطی ہو گئی تھی جنگ عہد میں، اس کے لیے احکام آ رہے ہیں کہ لہٰذا ان سے درگزر کیجئے، ان کے لیے بخشش طلب کیجئے، اور دین کے کام میں ان سے مشورہ کیا کیجئے۔ پھر جب آپ کسی رائے کا پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کیجئے اور کام شروع کر دیجئے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ بھروسہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس آیت میں آیا ہے کہ لن تالہم، نرم نرم دل، نرم خوں تھے، اتنے پیار کرنے والے، اتنی محبت کرنے والے۔ فرمایا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت گیر ہوتے تو ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے منتشر ہو جاتے۔ اور کسی شاعر نے خوب شعر کہا ہے، کوئی کارواں سے چھوٹا کوئی بدگماں حرم سے، کہ میرے کارواں میں نہیں ہوئے دل نوازی۔ یعنی کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں آ گیا، پھر اس کی کہاں سے ہوگی دل آزاری؟ وہ تو اپنے محبوب کی مجلس سے جانا ہی نہیں چاہے گا، تو اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کو چھوڑنا ہی نہیں چاہے گا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے نگاہ ہٹانا ہی نہیں چاہے گا۔ ایسی چاہت، ایسی خوبصورتی، ایسا خوبصورت ماحول، ایسی محبت، ایسے پیارے امیر، ایسے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے صلی اللہ علیہ وسلم
जैसे रसूल हमें नसीब हुए। हम कितने खुश नसीब हैं और हम कितने बदनसीब हैं कि हम प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन, जवानी, सुबह शाम को जानते तक नहीं है कि कैसे थी बचपन और जवानी, कैसी थी, पहली शादी कैसी हुई, कब हुई, क्या किया, बचपन कैसा गुजरा मेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जवानी कैसी थी। हम्म? और मदनी दौर कैसा था, मक्की दौर कैसा था, क्या क्या तकलीफें मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आई, क्या कभी सोचा हमने कि हम जाने तो सही कि इतनी प्यारी हस्ती जो थी, इतनी प्यारी हस्ती जो हमारे प्यारे रसूल हैं, हमने कभी उनके बारे में जानने की कोशिश की? नहीं, हमारे तो ड्रामे, फिल्में, वीडियोस, गाने ही नहीं खत्म होते, मोबाइल की जो चीजें हैं वही नहीं खत्म होती, घंटों हम लगा देते हैं इस पर, बर्बाद कर दिया हमने अपने आप को वक्त जाया कर करके। कितनी प्यारी हस्ती का नहीं पता कि उनके बचपन, उनकी जवानी, उनका मक्की दौर, उनका मदनी दौर कैसा गुजरा, कितनी तकलीफों से गुजरे, कितनी बड़ी जिम्मेदारियां थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, कभी शिकम नहीं आया, कभी नागवारी का शिकम चेहरे पर नहीं आया, मुस्कुराते रहे, इतना मुस्कुराने वाला चेहरा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा कोई मुस्कुराने वाला था ही नहीं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तलकीन की गई कि साथियों के नज़म की खिलाफ वर्जी की गलती माफ कर दीजिए मेरे हबीब, अल्लाह मेहरबान है। अल्लाह और महबूब की बातें चल रही हैं, देखे तो सही वही के जरिए। वहाँ महबूब भी नादिम बैठे हैं और महबूब को मानने वाले भी नादिम बैठे हैं, और अल्लाह ऊपर अपने रहमत से निछावर कर, अल्लाह ताला अपनी रहमत ही निछावर कर रहा है ऊपर से, आसमान से, कि मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, साथियों की नज़म की खिलाफ वर्जी की गलती माफ कर दीजिए, उनके लिए अल्लाह से बख्शिश तलब कीजिए और उनसे मामलात में मशवरा करके उन पर अपने एतमाद का इजहार फरमाइए। अलबत्ता जब आप फैसला कर लें तो फिर अल्लाह पर भरोसा तवक्कुल कीजिए, अल्लाह तवक्कुल करने वालों को पसंद करता है। हाँ, और इस हकीकत को याद रखिए कि हक को बातिल के मार्के में फैसला कुन शे अल्लाह की मदद है, ये हासिल हो तो कोई शिकस्त नहीं दे सकता। जब दिलों के तार अल्लाह के साथ जुड़े हुए हो ना, जब दिलों के तार अल्लाह के साथ जुड़े हुए हो, दिल का कनेक्शन अल्लाह के साथ जुड़ा हुआ हो, दिल की चार्जिंग सिर्फ अल्लाह ही के साथ जुड़ी हुई हो, और दिल चार्ज हो 80 90 100%, तो फिर तो अपने ताल्लुक की चार्जिंग चेक करते रहा करें, कितनी फीसद है, 10%, 20%, 50%, 70%, 80%, रब से ताल्लुक की अपना कनेक्शन चेक करते रहा करें। मोबाइल की तो चार्जिंग हर वक्त चेक करते रहते हैं ना, अपने दिल की बैटरी की चार्जिंग भी चेक करते रहा करें कि रब से कितना ताल्लुक बना हुआ है, कितना टूटा हुआ है और कितना बना हुआ है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मेरे हबीब सल्लम, जब आप फैसला कर लें तो फिर अल्लाह पर तवक्कुल और भरोसा कीजिए, अल्लाह तवक्कुल करने वालों को पसंद करता है। इस हकीकत को याद रखें कि हक को बातिल के मार्के में फैसला कुन शे अल्लाह की मदद है, ये हासिल हो तो कोई शिकस्त नहीं दे सकता। इसके बरअक्स अल्लाह, अगर अल्लाह की मदद शामिल हाल ना हो तो कोई मदद नहीं कर सकता। इस रुकू में मजीद फरमाया कि जो सआदतमंद अल्लाह की राह में शहीद हों, उन्हें मुर्दा ना समझो, वो हकीकत में जिंदा हैं, अल्लाह के अता करदा रिस्क से लुत्फ अंदोज होते हैं, और अल्लाह के यहाँ जन्नतों में हैं वो, और आलम बरज़ख में है वो। दुनिया और आलम बरज़ख में एक ऐसी आड़ है कि ना बरज़ख वाले दुनिया वालों को कोई बात सुना सकते हैं, ना मुलाकात कर सकते, ना दुनिया वाले बरज़ख वालों को। अल्लाह के अता करदा रिस्क से लुत्फ अंदोज होते हैं जो शहीद हो गए, अपने उन साथियों के बारे में खुशखबरियां सुन रहे हैं जो बाद में शहीद होकर उनके साथ आ मिलेंगे, साथ ही अल्लाह की तरफ से मजीद नेमतों की बशारतें हासिल कर रहे हैं। अल्लाह हम सबको शहादत की मौत अता फरमाए, आमीन। फिर देखें, उन्वान पर उन्वान देखें तो सही, अल्लाह ताला कितने खूबसूरत उन्वानात से इस सूरत में नवाजता है, कभी गौर से पढ़िएगा सूरह आले इमरान। 18वें रुकू का उन्वान है, अल्लाह हमारे लिए काफी है। 18वें रुकू में अल्लाह ने सहाबा किराम की तहसीन फरमाई, कितने खूबसूरत अंदाज से अल्लाह ताला ने सहाबा किराम को तसल्ली दी ना, वला तहिनु वला तहसनु पे अल्लाह के रसूल से कहा कि आप तो बहुत नरम दिल हैं, अगर आप नरम को और कुछ मिजाज ना होते तो सब के सब आपसे दूर चले जाते। और फिर कहा, अब पहले 70वें रुकू में किसकी तहसीन फरमाई? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हम्म, और अब सहाबा किराम की, दर्जा बदर्जा, कैसे सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला की हिकमतें कितनी खूबसूरत हैं।
فرمایا 18ویں رکوع میں اللہ نے صحابہ کرام کی تحسین فرمائی، اور غزوہ احد میں شکست کے صدمے سے نڈھال تھے وہ غزوہ احد میں شکست کے صدمے سے نڈھال تھے، اور ان میں سے کئی زخموں سے چور تھے۔ اس کے باوجود جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دشمنوں کا تعاقب کرنے کا حکم دیا تو وہ فوراً اس کے لیے نکل کھڑے ہوئے، زخموں کی حالت میں نکل کھڑے ہوئے کہ اب جو ہم سے غلطی ہو چکی، اب نہ کوئی غلطی ہو، رب راضی رہے، رب ناراض نہ ہو جائے کہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم راضی رہے۔ اللہ نے انہیں اجر عظیم کی بشارت عطا کی۔ اس موقع پر راستے میں ایک قافلے والوں نے انہیں ڈرایا کہ تمہارے دشمن زیادہ تیاری کے ساتھ حملے کے لیے آ رہے ہیں، تو انہوں نے جواب دیا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یعنی کہ اتنا خوبصورت جذبہ پیدا ہو گیا جب آسمان سے وحی کے ذریعے ان کی تحسین ہوئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان کی حوصلہ افزائی ہوئی، تو پھر ان کے دل میں کیسا جذبہ آیا، ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ کتنے خوبصورت الفاظ ہیں۔ اس وقت اللہ کی رحمتیں کیسی نچاور ہوئی ہوں گی ان پر۔ یہ ہے تقویٰ، یہ ہے اللہ کی محبت۔ ان کی اس بات پر اللہ بہت خوش ہوا اور ان سعادت مندوں کو بہت بڑے اجر و ثواب، فضل اور اپنی رضا کی حصول کی خوشخبری سنا دی۔ سبحان اللہ، اللہم انا نسألک من فضلک ورحمتک فإنہ لا یملکھا الا انت۔ ایسے موقع پر دعا کیا کریں، اللہ کے انعامات کے موقع پر دعا کیا کریں کہ اللہ ہم پر بھی اپنا انعام اور فضل فرما۔ آمین ثم آمین۔ رکو نمبر 19، ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے۔ 19 رکو میں یہ حقیقت بیان کی گئی کہ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے اور تمہیں تمہارے اجر دیے جائیں گے روز قیامت۔ یہ دنیا دارالعمل ہے اور دارالامتحان ہے، نتیجہ قیامت کے دن نکلے گا۔ اس دنیا کو دنیا کی حیثیت سے ہی سمجھ لو کہ بیکار کی جگہ ہے، کھیل تماشے کی جگہ ہے۔ عمل کی جگہ ہے، عمل کر لو، سیدھے ہو جاؤ رب کی خاطر، خود کو سرنڈر کر دو رب کے لیے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ تو وقت ہے، تھوڑا سا گزر جائے گا۔ فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ بس جو کوئی بھی بچا لیا گیا جہنم کی آگ سے اور داخل کر دیا گیا جنت میں، بس وہ تو کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی نہیں ہے بس مگر دھوکے کا سامان، کھیل اور تماشا اور دھوکا اور کچھ بھی نہیں۔ آپ دیکھیں نا، کل کا دن گزر چکا، پرسوں کا دن گزر چکا، کتنی یادیں اس کی دل میں بسائی ہوئی ہیں کیا؟ کیا آپ انہی یادوں میں زندہ ہیں؟ نہیں، نئے دن، نئی تیاری، نئے کام، نئی ہوش مندی۔ پرانی باتیں تو یاد کرنے کا وقت بھی نہیں ہے، وہ تو اکثر گزر چکا۔ قیامت کے دن جب انسان اٹھائے جائیں گے قبروں سے تو کہیں گے ہائے، ہائے کس نے ہمارے کو ہماری آرام گاہ سے اٹھا دیا، ہم تو ابھی سوئے تھے، ہم تو ابھی سوئے تھے۔ فرمایا پس جو کوئی بچا لے گیا جہنم کی آگ سے اور داخل کر دیا گیا جنت میں، پس وہ تو کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر دھوکے کا سامان۔ اس لیے دنیا کی مصیبتوں، پریشانیوں، لوگوں کے برے سلوک سے کوڑا مت کریں، ختم ہو جائے گا۔ مت مت جلیں، مت کوڑیں، مت روئیں، ختم ہو جائے گا۔ یہ ایک جملہ جو کسی نے کہہ دیا وہ رکا تھوڑی رہے گا، وقت تو چل رہا ہے نا۔ 1 گھنٹہ گزرے گا، مرہم تھوڑا بڑھ جائے گا، 2 گھنٹے گزریں گے تھوڑا اور مرہم پڑ جائے گا، 3 گھنٹے گزریں گے، اس وقت کو پہلے سے ہی تعین کر لیں، اچھا وقت گزر جائے گا نا، گزر جائے گا یہ وقت، چھوڑو اسی بات کو دل پر لیے بیٹھیں کیا، اسی میں ہی کرتے رہیں، اسی میں ہی چلتے سڑتے رہیں۔ کیوں میں اٹھ کر اللہ کا ذکر کر لیتی ہوں، میں اللہ سے استغفار کر لیتی ہوں، میں صدقہ کر دیتی ہوں، میں رب سے باتیں کر لیتی ہوں، میں کیوں ان فضول باتوں میں جلتی پھروں؟ میرا ان سے کیا لینا دینا؟ ہو گیا جو ہو گیا سو ہو گیا، جس نے کیا زیادتی اللہ تعالیٰ سے پوچھ لے گا۔ بس اس کو وقت پہ چھوڑ دیں کہ 2 گھنٹے 4 گھنٹے گزریں گے، خود ہی تکلیف صحیح ہو جائے گی، تو 4 گھنٹے کا انتظار ضروری کرنا ہے اس غم کو بھلانے کے لیے، ابھی بلا دو، ایسے کریں تو صحیح اپنے آپ کو مضبوط۔ فرمایا اللہ نے ہمیں اس دنیا کے دھوکے سے محفوظ، اللہ ہمیں، ہم دعا کریں کہ اللہ ہمیں اس دنیا کے دھوکے سے محفوظ فرمائے، یہ دھوکا ہے سب کا سب، اور اس میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا پس جو کوئی بچا لیا گیا جہنم کی آگ سے، وہ داخل کر دیا گیا جنت میں، بس وہ تو کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر دھوکے کا سامان۔ اللہ ہمیں اس دنیا کے دھوکے سے محفوظ فرمائے اور اس میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ رکو نمبر 20،
बस सिपारा हमारा कंप्लीट हुआ चाहता है। टाइम। हसूल मारिफत हक्काइक का जरिया, जिक्र फिक्र। हसूल मारिफत हक्काइक का जरिया क्या है? जिक्र फिक्र। 20वें रुकू में आगाह किया गया कि अल्लाह की मारिफत और सीधे रास्ते की हिदायत उन्हें नसीब होती है जो कायनात पर गौर व फिक्र करते हैं और हर हाल में अल्लाह का जिक्र करते हैं। ऐसे लोग हक्काइक को पा लेते हैं और हकीकी ईमान के नूर से उनके बातिन मुनव्वर हो जाते हैं। हकीकी ईमान पाना है तो क्या करना है? कायनात में गौर व फिक्र करना है और हर हाल में अल्लाह का जिक्र करना है। और जैसे कि मैंने ऊपर बताया कि कोई तकलीफ पहुंचे तो उसे ही ना दिल में बिठा कर रखें, कुड़ते रहें, रोते रहें, 1 दिन 2 दिन 4 दिन, महीना महीना लोग सड़ते रहते हैं, जलते रहते हैं। छोड़ दें उसको, खत्म करें उसे भाई। वो वक्त का मरहम है, वक्त खुद ही उसको उस पर मरहम रख देगा। उसको वक्त पे हाल पे छोड़ दें, मकाफात अमल भी छोड़ हो जाएगा उसका, मरहम भी भर जाएगा, मकाफात भी हो जाएगा। अल्लाह पे भरोसा तो रखें, मत चलाएं अपने आप को। असल काम जो करने का है वो करें, कायनात में गौर व फिक्र, हर हाल में अल्लाह का जिक्र करते रहें। ऐसे लोग हक्काइक को पा लेते हैं और हकीकी ईमान के नूर से उनके बातिन मुनव्वर हो जाते हैं। और वो अल्लाह से दुआएं करते हैं। देखिए अल्लाह ताला दुआएं करने का तरीका सिखाता है, सलीका सिखाता है। अब अल्लाह ताला ने दुआ करने का तरीका सिखाया ना, वो अल्लाह से दुआएं करते हैं जो अल्लाह के बंदे हैं, जो हर हाल में अल्लाह का जिक्र करते हैं। वो किस तरह दुआ करते हैं? क्या यहाँ किसी का वास्ता वसीला दिया है? देखें यहाँ किसी का वास्ता वसीला दिया? अल्लाह ताला अपने बंदों की तारीफ फरमाता है और कहता है कि देखो वो इस तरह दुआएं करते हैं। रब्बना इग़फिर लना ज़ुनूबना वकफ्फिर अन्ना सय्यिआतिना वतवफ़्फ़ना मअल अबरार। रब्बना व आतिना मा वअदतना अला रुसुलिका वला तुख़ज़िना यौमल क़ियामह इन्नका ला तुख़लिफ़ुल मीआद। अब तर्जुमा सुने। इतनी ये खूबसूरत आयत है, बहुत खूबसूरत आयत है। सूरत आले इमरान का आखिरी रुकू में आती हैं ये दुआएं, और कोशिश करके याद कर लें इस रुकू को। फरमाया, ए हमारे रब, कैसे दुआएं करते हैं आप गौर से सुनिए। ए हमारे रब, डायरेक्ट रब को पुकारते हैं। वो जो लंबी चैन चलती है ना, फुला का वास्ता, फुला का वसीला, फुला बुजुर्ग भी, फुला भरी पहुंची भी सरकार, कुछ भी नहीं है यहाँ। अल्लाह ताला ने जो तरीका दुआ का सिखाया है वो अपनाइए। छोड़ दीजिए शैतानी तरीके, शिर्क की गंदगी गलाजत को। अल्लाह ताला को मतलूब क्या है? सिर्फ और सिर्फ रब्बना, और साथ ही दुआ। बीच में कोई वास्ते वसीले सदके नहीं चाहिए अल्लाह। यहाँ अल्लाह ताला ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका भी नहीं रखा। अब आप गौर करें इस बात पर कि लोग दुआएं करते हैं ना अपने हबीब के सदके। ये सदके जो है ये नहीं है, अल्लाह के रसूल अल्लाह ताला ने नहीं सिखाए हैं ये सारे वास्ते वसीले सदके। इस चीज को भी समझे। फरमाया रब्बना अफ्रीग अलैना, अच्छा हम पढ़ते हैं इसका तर्जुमा। ए हमारे रब, बख्श दे हमें हमारे गुनाह। ए हमारे रब, बख्श दीजिए हमारे गुनाह और दूर कर दीजिए हमसे हमारी खताएं। कितनी प्यारी दुआ है ना। और हमें वफात दीजिए नेकोकारों के साथ। ए हमारे रब, जब नेकोकारों पे वफात आती है ना तो फरिश्ते उनके लिए खुशबूदार वो चीज लेकर आते हैं जिसमें वो रूह को लेकर जाते हैं, और आसमान के दरवाजे खुलते चले जाते हैं, इस्तकबाल होता है उसका। और वो इल्लीयीन में रखा जाता है जहाँ नेकोकारों की रूहें रखी जाती हैं। और गुनहगारों को तो मार मार कर उनकी रूह निकालते हैं, मार मार कर मुंह पर मारते हैं और रुखसार पर मारते हैं और पीठों पर मारते हैं और पैरों पर, टांगों पर, इतना मारते हैं उनको, काफिरों को। फिर उनकी जान निकलती है मुसलमानों की निस्बत। और नेकोकारों के लिए तो बहुत ज्यादा आसान। क्या दुआ किया? और हमें वफात दीजिए नेकोकारों के साथ। आमीन। ए हमारे रब, हमें अता फरमा वो सब कुछ जिसका तूने हमसे वादा किया है अपने रसूलों के जरिए, और रुसवा न कर हमें रोजे कयामत। बेशक तू अपने वादे के खिलाफ करने वाला नहीं। जामिया दुआ है ये, जामिया दुआ। इस रुकू के आखिर में अहले ईमान को तलकीन की गई कि वो कुफार के मुकाबले में डटे रहें, नज्म की सख्ती से पाबंदी करें और अल्लाह का तकवा इख्तियार करें ताकि वो कामयाब हो। सूरत आले इमरान हमारी कंप्लीट हुई। चौथे पारे में सूरत निसा के हम 3 रुकू पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। सूरत निसाई मदनिया, मदनी सूरत है, ये भी बड़ी सूरतों में शामिल होती है।
جیسے سورہ بقرہ سب سے بڑی صورت ہے، پھر سورہ آل عمران اور سورۃ النساء بھی بڑی صورتوں میں شمار ہوتی ہیں۔ سورۃ النساء کا عنوان ہے اسلام کی معاشرتی ہدایات۔ سورہ آل عمران میں حق و باطل میں کشمکش ہم نے پڑھی، جو ہم نے غزوہ احد کی مثالوں سے سیکھا سمجھا۔ اور اب ہم اسلامی معاشرتی ہدایات، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو پیدا کیا ہے، اس میں مرد و خواتین ہیں، بچے ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں، رشتہ دار ہیں، والدین، سب کے ہر طرح کے حقوق اللہ تعالیٰ نے رکھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب سے بہت محبت کرتا ہے اور کسی کو نظر انداز نہیں کرتا۔ اب یہاں پر آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت کا اندازہ دیکھیں، اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے۔ دنیا کی جو تھوڑی سی چھوٹی سی زندگی ہے، اس میں بھی وہ اپنے بندوں کے حقوق کا کتنا خیال رکھتا ہے۔ پہلے رکوع میں خواتین اور یتیموں کے حقوق ادا کرنے کی تلقین کی گئی۔ ارشاد ہوا کہ خواتین کو ان کے مہر خوشی خوشی ادا کیا کرو۔ مردوں کو 4 نکاحوں کی اجازت ہے، مگر اس شرط کے ساتھ کہ وہ تمام بیویوں کے ساتھ عدل کریں، تمام بیویوں کے درمیان عدل کریں۔ اگر وہ عدل نہیں کر سکتے تو پھر ایک ہی نکاح کافی ہے۔ حکم دیا گیا کہ وراثت میں سے خواتین کو بھی ان کا معین حصہ دو۔ غضب کر کے نہ بیٹھ جاؤ۔ یتیموں کا مال ناحق مت کھاؤ۔ جو یتیم کا مال ناحق کھاتا ہے تو وہ گویا اپنے پیٹ میں آگ بھر رہا ہے۔ ایک یتیم بچہ ہے، اس کے والد نے اس کو جو ہے بہت ساری جائیداد چھوڑی ہے، اور لوگ بڑھ رہے ہیں کہ ہاں ہم اس بچے کی کفالت لیں گے، ہم اس بچے کی کفالت لیں گے۔ تو آگے بڑھنے والوں میں متقی سب سے بہتر ہے، جو اللہ سے ڈرنے والا ہو اور اس کے مال پہ بری نگاہ نہ رکھے، اور جب بچہ بڑا ہو جائے تو اس کے حوالے کر دے۔ وراثت کے احکامات رکن نمبر 2 میں وراثت کے احکامات ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ یہ حکم الفرائض ہے، علم الفرائض میں آتا ہے۔ یہ وراثت کا جو معاملہ ہے یہ فرض کے درجے پہ آتا ہے، اسے نظر انداز مت کریں، اسے ایسے ہی مت سمجھ لیں۔ کوئی بھی ناانصافی نہیں کر سکتا، اگر کرے گا تو پھر وہ آگ میں چلے گا۔ فرمایا دوسرے رکوع میں وراثت کے احکامات بیان ہوئے، ان احکامات پر عمل کرنے والوں کو جنت کی بشارت دی گئی، اور ان احکامات کی نافرمانی کرنے والوں کو جہنم کی آگ میں جلنے اور ذلت والے عذاب سے دوچار ہونے کی وعید سنائی گئی۔ رکن نمبر 3، سورۃ النساء، فوری اور سچی توبہ ضرور توبہ قبول ہوتی ہے۔ فوری اور سچی توبہ خوش نصیبوں کو نصیب ہوتی ہے۔ فوری اور سچی توبہ، جو صحیح معنوں میں متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں نا، وہ اپنے اعمال پر نظر رکھتے ہیں کہ میرے اعمال کہیں رب کی ناراضگی والے تو نہیں ہو رہے، کہیں میں رب کی ناراضگی کی طرف تو نہیں جا رہی، کہیں رب مجھ سے ناراض تو نہیں ہے۔ یہ ہے والذین یا والذین یأتیانہا واللذانی یأتیانہا منکم فآذوہما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنہما ان اللہ کان توابا الرحیما۔ فرمایا اور تم میں سے جو مرد اور عورت اس فعل کا ارتکاب کریں انہیں ایذا دو۔ جو فعل جو پیچھے آیا ہے سورۃ النساء میں، جو فحش کی بات ہو رہی ہے، اس کے لیے آ رہا ہے، اور پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو ان کا پیچھا چھوڑ دو، یقیناً اللہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تیسرے رکوع میں اللہ نے جنسی بے راہ روی سے منع فرمایا ہے۔ جنسی بے راہ روی، حرام کے تعلقات، حرام کی دوستیاں، یہ سب منع کی گئی ہیں۔ فرمایا نہ زنا کرو اور نہ ہی ہم جنس پرستی کی جرم کا ارتکاب کرو۔ گناہوں پر فوری اور سچی توبہ کرنے والوں کو یقین دلایا گیا کہ اللہ ان کی توبہ ضرور قبول کرے گا اور ان پر نظر کرم فرمائے گا۔ توبہ میں تاخیر کرنے والوں کو خبردار کیا گیا کہ اگر موت کے وقت توبہ کی تو وہ ہرگز قبول نہ کی جائے گی۔ اس رکوع میں اللہ نے ایک بار پھر بیویوں سے حسن سلوک کرنے کی تلقین فرمائی۔ مختصر خلاصہ مضامین قرآن نے جو چوتھا پارہ تھا وہ ہمارا کمپلیٹ ہوا،
اور جیسا کہ اس کا عنوان ہی مختصر مضامین قرآن ہے، خلاصہ مضامین قرآن ہے، تو اس لیے اس میں ہم بہت زیادہ ڈیٹیل سے اور تفسیر نہیں کر سکتے وقت کی تقاضے کو دیکھتے ہوئے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے اور ہماری اصلاح فرمائے اور ہمیں حق عطا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو سلسلہ شروع کیا ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، آمین۔ اور جو غلطیاں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ ان سے درگزر فرمائے، اور انسان ہونے کے ناطے ہی انسانوں سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری ہر طرح کی لغزشوں سے، غلطیوں سے جو نہ چاہتے ہوئے ہو جاتی ہیں، کلام پاک کے پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ ان سے درگزر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دلوں اور دلوں کے سکون اور راحت والی زندگی عطا فرمائے۔ ہم سب کو سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرمائے۔ ہم سب کو اپنی محبت عطا فرمائے۔ ہم سب کو اپنی اپنی تڑپ عطا فرمائے جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے بندے سے، وہ چیز اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے کہ ہم رب کی طرف متوجہ ہوں، رب کی چاہت کریں، رب کی محبت چاہیں، رب کو چاہیں، رب کی دوستی چاہیں، رب کی رضا چاہیں، رب سے ہدایت چاہیں، اور رب کو چاہیں کہ جس کو رب مل جائے، رب کی محبت مل جائے، رب کی دوستی مل جائے، وہ سب سے بڑا کامیاب ہے۔ اور ان سب چاہتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں پر اس امر پر قائم رکھے جو امر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنانے میں رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس امر کی پہچان اور توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ایک دعا شامل کر لیتی ہوں، پھر اس کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي بصري نورا، وفي سمعي نورا، وعن يميني نورا، وعن يساري نورا، وفوقي نورا، وتحتي نورا، وأمامي نورا، وخلفي نورا، واجعل لي نورا، وفي لساني نورا، وعصبي نورا، ولحمي نورا، ودمي نورا، وشعري نورا، وبشري نورا، واجعل في نفسي نورا، وأعزم لي نورا، اللهم أعطني نورا، اللهم أعطنا نورا، آمین ثم آمین۔ اسی دعا کے ساتھ آپ سب سے اجازت چاہتی ہوں، انشاءاللہ کل ہم 5ویں پارے کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔